السلام علیکم گائز، میرا نام ہے حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین ود حسنین یوٹیوب چینل۔ اچھا تو گائز، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انشورنس کے بارے میں کہ وٹ از انشورنس، انشورنس کیا ہے، ٹائپس آف انشورنس، انشورنس کی ٹائپس کے بارے میں۔ تو بات کرتے ہیں وٹ از انشورنس، انشورنس کیا ہے۔ انشورنس ایک رسک مینجمنٹ ٹول ہے جو افراد، کاروبار اور دیگر اداروں کے غیر متوقع واقعات کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے کسی قسم کا نقصان ہو جائے، یا تو طبی نقصان ہو، گاڑی کا نقصان ہو، گھر کا نقصان ہو، اس کو کور کرنے کے لیے ہم انشورنس کرواتے ہیں۔ یہ ہے انشورنس، اسے ہم انشورنس کہتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو انشورنس کا مطلب پتہ چل گیا ہوگا کہ انشورنس کیا ہے۔ بات کرتے ہیں انشورنس کی ٹائپس کے بارے میں۔ پہلی ٹائپ ہے لائف انشورنس۔ لائف انشورنس انشورنس کی ایک قسم ہے جو پالیسی ہولڈر کی موت کی صورت میں فائدہ اٹھانے والوں کو مالی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک طویل مدتی انشورنس پالیسی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی ہولڈر کو ان کی زندگی اور کی موت کے لیے احاطہ کرتا ہے جب تک کہ پریمیم وقت پر ادا کیے جائیں۔ پالیسی کے مستفید کنبہ کے افراد، کاروباری شراکت دار یا کوئی دوسرا فرد ہو سکتا ہے جسے پالیسی ہولڈر نامزد کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ زندگی کی بیمہ دو اہم اقسام ہیں: مدتی زندگی بیمہ اور مستقل زندگی کی بیمہ۔ ٹرم لائف انشورنس کی ایسی پالیسی ہے جو ایک مخصوص مدت کے لیے درست ہوتی ہے، عام طور پر 10 سے 30 سال کے درمیان۔ پالیسی ہولڈر ہر ماہ یا ایک سال میں ایک پریمیم ادا کرتا ہے، اور اگر وہ پالیسی کی مدت دوران مر جاتا ہے تو فائدہ اٹھانے والوں کو یکمشت ادائیگی ملتی ہے۔ دوسری طرف مستقل لائف انشورنس پالیسی ہولڈر کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور استفادہ کنندگان کو پالیسی ہولڈر کی موت پر ادائیگی ملتی ہے۔ اگلی ٹائپ ہے ہیلتھ انشورنس۔ ہیلتھ انشورنس کی ایک قسم ہے جو پالیسی ہولڈر کے ذریعے اٹھائے جانے والے طبی اخراجات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ انشورنس کی ایک اہم قسم ہے کیونکہ طبی اخراجات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور افراد اور خاندانوں کے لیے مالی بوجھ بن سکتے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس اجر فراہم کر سکتے ہیں یا افراد براہ راست انشورنس کمپنیوں سے خرید سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس کی کئی قسمیں ہیں بشمول فیس برائے، HMO سروس پلانز، ہیلتھ مینٹیننس آرگنائزیشنز اور پوائنٹ آف PPOs ترجیحی فراہم کنندہ تنظیمی پلان۔ ہیلتھ انشورنس کی اقسام میں سے POS سروسز ہر ایک کے اپنے فائدے اور خامیاں ہیں، اور صحیح قسم کا منصوبہ فردوں کی ضروریات اور ترجیحات پر منحصر ہوگا۔ اگلی ٹائپ ہے آٹو انشورنس۔ آٹو انشورنس کی ایک قسم ہے جو پالیسی ہولڈر کو ان کی گاڑی کے حادثے کی صورت میں کور کرتی ہے۔ زیادہ تر ریاستوں میں یہ ایک قانونی ضرورت ہے اور ڈرائیوروں کے لیے ضروری ہے کہ یہ حادثات کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات سے خود کو بچانے کے لیے اس قسم کا بیمہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آٹو انشورنس متعدد اخراجات کا احاطہ کر سکتا ہے بشمول گاڑی کو پہنچنے والے نقصان، طبی اخراجات اور حادثے میں دیگر فریقین کو پہنچنے والے نقصان یا چوٹ کی ذمہ داری۔ آٹو انشورنس کی کئی قسمیں ہیں بشمول ذمہ داری انشورنس، تصادم کی انشورنس، جامع انشورنس اور ذاتی چوٹ سے تحفظ۔ اگلی ٹائپ ہے ہوم اونر انشورنس۔ ہوم اونر انشورنس کی ایک قسم ہے جو پالیسی ہولڈر کو ان کے گھر یا جائیداد کو پہنچنے والے نقصان کی صورت میں کور کرتی ہے۔ گھر کے مالکان کے لیے آگ، سیلاب اور چوری جیسے واقعات کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات سے خود کو بچانے کے لیے اس قسم کا بیمہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ گھر کے مالکان کا بیمہ بہت سے اخراجات کا احاطہ کر سکتا ہے بشمول گھر یا املاک کو پہنچنے والے نقصان، جائیداد پر دوسروں کو پہنچنے والے چوٹوں یا نقصان کی ذمہ داری، اور اگر گھر ناقابل رہائش ہو جائے تو رہنے کے لیے اضافی اخراجات۔ گھر کے مالکان بیمہ کی کئی قسمیں ہیں بشمول معیاری کوریج، وسیع کوریج اور جامع کوریج۔ اگلی ٹائپ ہے ڈسیبلٹی انشورنس۔ معذوری کی بیمہ ایک قسم کی انشورنس ہے جو پالیسی ہولڈر کے معذور ہونے اور کام کرنے کے قابل نہ ہونے کی صورت میں آمدنی کا متبادل فراہم کرتی ہے۔ اس قسم کی انشورنس اجروں کے ذریعے فراہم کی جا سکتی ہے یا افراد براہ راست انشورنس کمپنی سے اسے خرید سکتے ہیں۔ آخری فقرہ ہے معذوری کا بیمہ متعدد اخراجات کا احاطہ کر سکتا ہے بشمول طبی اخراجات، روزمرہ کے اخراجات اور کھوئی ہوئی آمدنی۔ معذوری بیمہ کی دو اہم اقسام ہے قلیل مدتی معذوری بیمہ اور طویل مدتی معذوری بیمہ۔ قلیل مدتی معذوری بیمہ قلیل مدت کے لیے کوریج فراہم کرتا ہے، عام طور پر چند مہینوں کے لیے، جبکہ طویل مدتی معذوری بیمہ لمبے عرصے کے لیے کوریج فراہم کرتا ہے، عام طور پر کئی سال یا حتیٰ کہ پالیسی ہولڈر کی ریٹائرمنٹ کی عمر تک۔
یعنی کہ عمر کے پہنچنے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو انشورنس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا تھا، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔